تر جانا گھر دے پیارے نے تر جانا گھر دے پیارے نے میلا لگیا لگایا رہ جانا. پیار نال بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ بولتے رہے. دیکھیں محفل ہے ایصال ثواب کی اور آپ محترم آصف بشیر صاحب اور تنویر صاحب اور حاجی بابر صاحب ان کے والدین کو اور ان کے دوست انوار الحق کو ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں تو ان کو آپ نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. تو اور کچھ نہیں کیونکہ کلمہ شریف کا لکھ نہیں پڑا گیا, قرآن خوانی باقاعدہ طور پر نہیں کہی گئی, تو کم از کم سبحان اللہ کا درخت آپ لگاتے رہیں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے امام صاحب خطیب صاحب خطاب کر رہے ہیں, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری زبان پر اللہ کی ثنا ہو رہی ہے. آپ نے کھلے دل سے کہنا ہے تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچے. تر جانا گھر دے پیارے نے میلا سجیا سجایا رہ جانا. دوستان گرامی میں سنے آئے, میں اکھاں دے نال ویکھیا اے, ماں باپ گھر دے اندر ہوندے نے, بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے, بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے, یار نال ہون, سجن نال ہون, بیلی نال ہون. میں کچھ دنوں دے اندر پہلے گراؤنڈ دے اندر بھی ویکھیا ہے جناب محترم انوار الحق صاحب دی مائیت دے اندر, انہاں دی قیادت دے اندر گراؤنڈ دے اندر بہاراں ہوندیاں سن. اج او چلے گئے نے, باپ آپ چلے گئے نے, پھر میلے اجڑ جاندے نے, فرماندے نے تر جانا گھر دے پیارے نے وہ میلا لگیا لگایا رہ جانا. تینوں دھیاں پتاں کوئی بھول جانا, یاراں بھول دیاں بھول دیاں بھول جانا. تو بیٹھا کول پٹاری موت تیرے شکاری. دوستان گرامی اج وہ چلے گئے نے, اج ساڑے ماں باپ چلے گئے نے, یار چلے گئے نے, سجن چلے گئے نے. میں مبارکباد دینا انہاں دوستاں نو, انہاں یاراں نو جنہاں نے اپنے یار دی وفات دے کرکٹ میچ نہیں کرایا, گراؤنڈ نہیں سجایا, بلکہ اپنے گھر دے اندر اللہ دے محبوب دی محفل دا انعقاد کیتا ہے. تے اپنی موت کو یاد کرن دا ایک پروگرام بنایا ہے. یہ محفل سجائیے تاکہ سارے انہوں اپنی موت یاد آئے. فرماندے نے تو بیٹھا کول پٹاری تیرے پچھے موت شکاری, تیرے پچھے موت شکاری. تر جانا دل دے پنچھی نے پنجرا کھلیا کھولایا رہ جانا. پھر او ویلا آئے گا اسی اپنے یار نو اپنے ماں باپ نو بیٹھ کے یاد کر دیا, تے ایک دن اسی بھی انہاں نو بھول دیا جھول جانا ہے. دوستان گرامی جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد سے اتھرو آون گے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد تے اتھرو بہاون گے. گلاں تیریاں یاد رہنیاں نے, او گلاں تیریاں یاد رہنیاں نے. نقشہ مٹ دیاں مٹ جانا.
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم آصف بشیر صاحب، تنویر بشیر صاحب اور حاجی بابر صاحب کے، جنہوں نے اپنے والدین کو اور اپنے دوست اور یار کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ جس طرح دنیا کے اندر ان کو تحائف کی ضرورت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے عزیز کو وہ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے والدین کی عظمت اور شان۔ قرآن پاک اٹھا لیں، قرآن مقام کا مطالعہ کریں تو آپ کو اکثر مقامات پر یہی نظر آئے گا کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو گویا کہ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ رب جیسا داتا کوئی نہیں ہے اور والدین جیسا کوئی ناتا اور رشتہ نہیں ہے۔ سامع نزی قدر وقار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جنہوں قرآن سن کے چنگا لگتا ہے او پیار دنال بولے سبحان اللہ۔ میں تو ہنوں کہنا چاہتا وہاں تسی سال ثواب دی محفل تے آئے ہو، تسی محروم ہو کے نہ جاؤ تو ہنوں بھی ثواب مل جائے تے مرن والے نو ثواب مل جائے۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا میں اللہ دا قرآن پڑھتا پہ ہاں، تسی پیار نال کہنا ہے سبحان اللہ تاکہ تس سے بھی محروم نہ ہو تے مرن والے بھی محروم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اے محبوب اعلان فرما دو میرا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر کا عبادت کر لئیے، سجدہ کر لے آئے، والدین کا شکر اس طرح ادا کریے۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے میں تنو راستہ دستا ہوں تو والدین کا شکر ادا کس طرح کرنا ہے۔ فرمایا جب سردیاں دی رات آ جائے تو جوانی دے اندر ہوئے کہ تیرے والدین بڑھاپے دے اندر ہوئے، تو اپنی جوانی نہیں دیکھنی کہ آج میں چٹے لٹھے دا لباس پالے آئے، میرے بیگ دے اندر 50,000 دا موبائل آ گیا ہے، میں 18ویں سکیل دا افسر ہو گیا ہوں۔ تو اپنے اس ویلے نو یاد کرنا ہے جب تو چھوٹا سائیں سردیاں دی یخ بستہ رات ہوندی سی، تو پمپر دا زمانہ بھی نہیں سی ہوگا، تیری ماں خشک جگہ دے تینوں سلام دی سی، تیرے جگہ تے آپ سو جاندی سی۔ یا اللہ ٹھیک ہے میں نہیں بھولنا لیکن والدین دا شکر ادا کس طرح کرنا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن میں پڑھنے لگا کہ تو ہموں کہنا چاہیے ہے سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرمانا ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بندے میں تنو راستہ دسدا پیاں تو والدین دا شکریہ ادا کس طرح کرنا ہے۔ یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، فرمایا اف نہیں کہنا، ولا تنہرهما اور جھنکنا نہیں۔ یا اللہ اور کی کرنا ہے؟ فرمایا وقل لهما قولا کریما، جب بھی گلاں باتاں کرنیاں نے اپنے والدین دے نال نرمیاں کرنیاں نے، یا اللہ میں حق ادا کر چھوڑے آئے۔ فرمایا اپنا نام بندے حالے ایک رات حق بھی ادا نہیں ہویا جڑی رات تو دنیا تے آیا اسے، یا اللہ میں کی کرا؟ فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر زندہ نے پھر بھی کہے، دنیا دے اندر چلے گئے نے پھر بھی کہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ یا اللہ
جنہاں نے میں بچپن دے اندر پالیا ہے اج میں جوان ہو گیا اے بوڑے ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ اگر زندہ نے رحمت نازل فرما اگر دنیا تو چلے گئے نے رحمت دا نزول فرما تے میں ترجمہ میاں صاحب دی زبان دے اندر کر دینا میاں صاحب فرما دے تو ان کنے رحمت دا می باغ خدا آیا تے باغ سکا کرے ہرے بوٹا آسے امید میری دا کر دے میں بے بھرے جس کو والدین کی شان سن کر چس آئی ہے وہ بولے پیار سے سبحان اللہ دوستان گرامی آج دنیا دے اندر دکان تے چلے جاؤ شہد صحیح نہیں ملتا 2 نمبر ملتا ہے اگر تسی دودھ کی دکان تے چلے جاؤ تے دودھ 1 نمبر نہیں ملتا 2 نمبر ملتا ہے اگر گھی لینا چاہو وہ بھی 1 نمبر نہیں ملتا 2 نمبر ملتا ہے اللہ دی قسم کھا کے میں کہنا ہوا تو ساری زندگی والدین دی نافرمانی کرتا رہے والدین تو بلا نہیں والدین دے کول تو بیٹھ نہیں والدین تے پیار جدو بھی تنو دین کے او خالص پیار تنو نظر آئے گا میں کہنا چاہنا ہوا دنیا والے ہو تنو پتہ نہیں جدو تو چھوٹا سا ہے تو بیمار ہویا تیری ماں تے تیرے باپ نے تنو اٹھایا ڈاکٹر نوید صاحب کو لے کے جان دینے ذرا اپنے ماضی تے غور کرنا وہ کہتا ہے اماں بابا تورا بیٹا نہیں بچ سکتا انہوں بھائی والے لے کے چلے آؤ اسی بھائی والے لے کے گئے انہیں کیا یاسین ڈاکٹر نے کیا انہوں عزیز فاطمہ دے اندر لے جاؤ تیری ماں نے تنو ہتھاں تے جھکے آئے تیرے باپ نے تنو ہتھاں تے جھکے آئے تو جوان تنو پتہ نہیں انہوں نے اکھا تو آنسو پہ گردے ہوندے نے دعا کردے جانے نے یا اللہ سارے بچے نو شفا عطا فرما دے عزیز فاطمہ دے اندر جا کے تو ویکھیا ہوئے گا در در دے دھکے کھانے پیندے نے کدے کدھر جانا پیندا ہے کوئی عام آدمی دی گل بھی نہیں سندا تے ماں ڈاکٹر دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے ڈاکٹر کہندا ہے اماں تیرا بچہ بچ نہیں سکدا او کہندی ہے ڈاکٹر صاحب اے میریاں کاندیاں والیاں نے اے تو لے لے میرے ہاتھ دے اندر سونے دے کڑے نے تو لے لے پر میرے بچے دی جان بچ جائے تو او زمانہ تینوں یاد نہیں آندا باپ کہندا ہے ڈاکٹر صاحب اے بڑی محنت کر کے میں بڑی تگ و دو کر کے 2.5 مرلے دا مکان لے آئے میرا بچہ اکو دا اکو ہوئے میں نہیں چاہتا میرا بچہ میں تو جدا ہو جائے میں 2.5 مرلے دا مکان بیچ لینا ہوا تو مہربانی کر لے دوائیاں جتنیاں ہونیاں نے میرے بچے دی جان نو بچا لے دوستان گرامی اے والدین اپنی اولاد جنال ایک سلوک کر دینے اے اس طرح دا رویہ انہاں دا پیارا ہونا ہے آؤ میں توہنو ایک اللہ دے نیک بندے دی گل سنا دا جاواں حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے بادشاہ نے وقت دے ولی کدو بنے نے 12 سال اللہ اللہ کر دے رہے نے کدے درختوں دے اندر وقت گزارے آئے کدے پہاڑوں دے اندر وقت گزارے آئے کدے جنگلوں دے اندر وقت گزارے آئے درختوں دے پتے کھا کھا کے اللہ اللہ بے کر دے رہے اور کی کہتے ہیں سبحان ربی اللہ اللہ منو اپنا قرب عطا فرما دے اللہ منو اپنی نزدیکی عطا فرما دے لیکن 12 سال دا عرصہ گزریا گیا ہے رب نے اپنا قرب نہیں عطا فرمایا ایک دن بستان دے علاقے جو پہ گزر دے رہے دل دے اندر خیال آیا با یزید 12 سال ہو گئے نے ماں دا رخ نہیں ویکھیا ماں دا چہرہ نہیں ویکھیا اے ماں تے باپ دا چہرہ ہوے دوستان گرامی اج او زمانہ آ گیا ہے تینوں مینوں موبائل نے ماں باپ دے چہرے دی زیارت تو دور کر چھوڑیا پہلے دور ہوندا سی جدوں بیٹے اٹھتے سن اولاد اٹھتی سی دعا پڑھدے پڑھدے ہم اپنے ماں باپ دے چہرہ ویکھدے سن میرے محبوب دا فرمان ہے اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا سی اج تو تے میں موبائل نو ویکھ لیا برحال حضرت باجدید بستامی کہندے نے ساری زندگی ماں نو سکھ نہیں دیتا اے دکھ بھی نہ دیواں دروازے تے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا پانی پیا چل رہا ہے پتہ چل گیا باجدید تیری ماں تہجد واسطے نماز پہ ادا کر دی ہے حضرت باجدید کھڑے ہو گئے نے ماں دروازہ کھولیا فرمایا بیٹا کدھر آیا ہے اج کدے اماں
12 سال درسہ گزر گیا ہے، اللہ اللہ کر دیا اللہ مل جائے، سونا رب مل جائے، نہیں ملیا۔ فرمایا بیٹا اندر آ جا۔ حضرت باجزید اندر آ جاندے نے، بیٹھ جاندے نے، تے ماں نے اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں پکائیاں، روٹیاں پکا کے باجزید دے سامنے رکھیاں نے، بیٹا کھا لے۔ تے وضو کیتا ہویا ہے، مصلی بچھا لیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیاں نے، عرض کر میرے اللہ میرے مولا، میرا باجزید 12 سال تنوں لبدا رہا ہے، تیرا قرب پان دی کوشش کرتا رہا ہے، اللہ تو نہیں ملیا، مولا میں دعا کر دیاں باجزید نو اپنا قرب عطا فرما دے۔ حضرت باجزید فرما دے نے حالے میں ایک روٹی کھا دی سی، ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ میاں صاحب فرما دے نے ماں منی سب جگ منے، سارا دن یاراں نو منا دائیں، سجنا نو منا دائیں، بیلیاں نو منا دائیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، میرا کاروبار خراب نہ ہو جائے۔ اور نوجوان کدے سوچیا کر ماں باپ دے قدماں دے اندر بیٹھ کے کدے ماں باپ نو راضی کریا کر، او تینوں پتہ نہیں سجن راضی ہو گئے، رب پتہ نہیں راضی ہونا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ماں باپ راضی ہو گئے میرے محبوب کا فرمان ہے، اگر ماں باپ راضی ہو جان عرش والا رب بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں منی سب جگ منے، کہ پہلا مرشدی ماں ماں پیو جنے ناراض نے کیتے، کتے نہ لبدی تھا ہے۔ ماں دی قدری پچھو با یزید دے کو، ماں کن جھولی بھر دے دی، ایک گھڑی دی خدمت ماں دی، یار غوث کو تب کر دے۔